حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے، اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور ہیرا نامی علاقے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر قرآن کریم کی تلاوت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ نے پہلے استغفار کیا یعنی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں کیا راز ہے؟ میرا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اپنے ماضی کی ایک یاد تازہ فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا، اور جیسے آج ہم جدہ کی جانب جا رہے ہیں ایسے ہی ہرا کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر وہی پڑھا جو میں نے پڑھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور میری طرف پھیرا اور مسکرائے۔ اس پر میں نے بھی وہی سوال پوچھا جو تم نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس عمل مبارک کی کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے۔ بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اول تو اس روایت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے، آپ کی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیے۔ آپ نے پورے طور پر وہی نقشہ بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سواری پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرا کی طرف روانہ ہوئے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہرا کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے مغفرت پڑھی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے دیکھ کر مسکرائے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے دیکھ کر مسکرائے، یعنی پورے کا پورا وہی منظر جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہو بہو وہی منظر بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتوں سے محبت۔ جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو ایسے بندے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے اس سے گناہ ہوا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک گناہ بخشنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
उस फरिश्ते के लिए हुक्म होता है, इसे मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ ताकि ये मेरे बंदे के लिए मगफरत की दुआ करता रहे, ताकि उनके गुनाहों की मगफरत व बख्शिश हो जाए और मेरे बंदे की आंखें ठंडी होती रहें। सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदे हैं अल्लाह पाक उन्हें देख कर मुस्कुराता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। नंबर 1, वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वुजू करे, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए। उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को इस नेकी पर किसने उकसाया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हम सब के परवरदिगार, तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिक करीम, तूने इसे एक चीज यानी जहन्नम का खौफ दिया है, ये उससे डरता है। तूने इसे एक चीज यानी जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। यही खौफ और उम्मीद है जिसने इसे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उभारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जिस चीज से डरता है मैंने अपने बंदे को उससे अमन बख्शा और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत उसके लिए वाजिब कर दी। दूसरा वो शख्स है जो हक को बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक के शहीद हो गया। अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई। उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। और तीसरा वो बंदा है जो रात को सफर करता है, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं मगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है। उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। नेक काम जिनसे अल्लाह पाक राजी होता है उनमें से एक नेक काम ईसार भी है। बहुत मशहूर वाकया है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में एक बार भूखा शख्स हाजिर हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन के घरों में मालूम करवाया कि कोई खाने की चीज मिल जाए, मगर किसी के हाँ कोई खाने की चीज न थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया, जो शख्स इसको मेहमान बनाए अल्लाह पाक उस पर रहमत फरमाएगा। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खड़े हो गए और मेहमान को अपने दौलत खाने पर ले गए। घर जाकर अपनी ज़ौजा से पूछा, घर में कुछ खाने को है? उन्होंने कहा, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा रखा है। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और जब मेहमान खाने बैठे तो चराग दुरुस्त करने के बहाने चराग बुझा देना ताकि मेहमान अच्छी तरह खाए। ये तरकीब इसलिए की कि मेहमान ये न जान सके कि अहले खाना उसके साथ नहीं खा रहे, वरना इसरार करेगा और खाना थोड़ा है, इसलिए मेहमान भूखा रह जाएगा। इस तरह हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मेहमान को खाना खिला दिया और खुद अहले खाना भूखे रहकर सारी रात गुजार दी। जब सुबह हुई और बारगाह नबुव्वत में हाजिर हुए तो अल्लाह पाक के महबूब अहमदी मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखकर फरमाया, रात फलां फलां के घर में अजीब मामला पेश आया। अल्लाह पाक उन लोगों को देखकर मुस्कुराया यानी बहुत राजी हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बीमार थे, उनको भुनी हुई मछली खाने की ख्वाहिश हुई। आपके खादिम हजरत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, काफी ढूंढने के बाद मदीना पाक के बाजार से मुझे 1.5 दिरहम की एक मछली मिल गई। मैंने उसे भूनकर आपकी खिदमत में पेश कर दी। इतने में एक सवाली आ गया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, नाफे ये मछली सवाली को दे दो। मैंने अर्ज की, आपको इसकी बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए कोशिश करके ये मछली मैंने खरीदी है, आप इसे खा लीजिए। मैं इस मछली की कीमत सवाली को दे देता हूँ। फरमाया, नहीं, तुम ये मछली ही उसको दे दो। चुनाचे मैंने वो मदीने की मछली सवाली को दे दी और फिर पीछे जाकर उससे खरीद ली और आकर दोबारा हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पेश कर दी।
آپ نے ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سوالی کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے گھر کھانا بنا۔ میرے بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے مگر میری والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جو ہی کھانا کھانے لگیں دروازے پر ایک سوالی آ گیا اور کہنے لگا اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میں نے 2 وقت سے کچھ نہیں کھایا مجھے کھانا دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سوالی کو دے دو۔ میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا مگر وہ 2 وقت سے بھوکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو توبہ میں کوتاہی کرتا ہے، امیدیں باندھتا آخرت میں بغیر عمل کے کامیابی کی امید رکھتا ہے، باتیں تو عابدوں جیسی کرتا ہے لیکن عمل منافقوں جیسے کرتا ہے، اگر کچھ عطا کیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر رزق روک لیا جائے تو صبر نہیں کرتا، بھلائی کا حکم تو دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، برائی سے منع تو کرتا ہے مگر خود باز نہیں آتا، صالحین سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں اپناتا، منافقین سے بغض و عناد تو رکھتا ہے مگر خود بھی انہی جیسے عمل کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا اور وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا، جو حق خود پورا نہیں کرتا اسے پورا پورا وصول کرنا چاہتا ہے۔ اے ابن آدم قبر ہر روز تجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے آدمی آج تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے لیکن کل تجھے میرے اندر غم سہنا ہوگا، میرے اوپر تو شہوتیں تیری خوراک ہیں لیکن میرے اندر تو کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ قبر انسان کو کہتی ہے اے ابن آدم میں وحشت کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، لہٰذا مجھے آباد کر برباد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو دنیا تو صرف اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اسے وہی جمع کرتا ہے جسے کچھ عقل نہیں، اس پر وہی خوش ہوتا ہے جس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں، اس کی حرص صرف اسے ہی ہے جس کے پاس توکل نہیں، اس کی لذات وہی تلاش کرتا ہے جو اس کی حقیقت سے ناواقف ہے، جس نے فنا ہو جانے والی نعمت اور ختم ہو جانے والی زندگی کا ارادہ کیا، تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ آخرت کو بھول گیا، دنیا نے اسے دھوکے میں ڈال دیا اور اس نے گناہ کے زہر و باطن کا ارادہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم صبر اور عاجزی کی عادت اپنا، میں تجھے بلندی عطا فرماؤں گا، میرا شکر کر مزید نعمتیں عطا کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کر تجھے بخش دوں گا، مجھ سے دعا مانگ تیری دعا قبول کروں گا، میری بارگاہ میں توبہ کر قبول کروں گا، مجھ سے سوال کر عطا کروں گا، صدقہ کر تیرے رزق میں برکت ڈال دوں گا، صلہ رحمی کر تیری زندگی بڑھا دوں گا، دیر یا تندرستی کے ساتھ عافیت، تنہائی میں سلامتی، نیکیوں کی رغبت میں اخلاص، میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہوئے پرہیزگاری اور قناعت اختیار کرتے ہوئے مجھ سے کفایت شعاری کا سوال کر۔ اے ابن آدم شکم سیر ہونے کے ساتھ عبادت کی خواہش کیسے کرتے ہو؟ مال و دولت کی محبت کے ساتھ محبت الہی کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ محتاجی کا خوف رکھتے ہوئے خوف خدا کی خواہش کیسے کرتے ہو؟ دنیا کی حرص کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری کی تمنا کیسے رکھتے ہو؟ مسکینوں کی معاونت کیے بغیر رضائے الہی کیسے تلاش کرتے ہو؟ بخل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ دنیا کی محبت اور اپنی واہ واہ کے ساتھ ساتھ طلب جنت کی خواہش کیسے کرتے ہو؟ علم کی کمی کے ساتھ کامیابی کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اے ابن آدم خود کو میری عبادت
کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو نور سے بھر دوں گا اور تیرے رزق میں برکت ڈال دوں گا اور تیرے جسم کو راحت و سکون عطا کروں گا۔ میرے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، کیونکہ اگر تو میرے ذکر سے غافل ہو گیا تو تیرے دل کو محتاجی سے، جسم کو تھکاوٹ و بیماری سے اور تیرے سینے کو غم سے بھر دوں گا۔ اور اگر تو اپنی باقی ماندہ زندگی کی قدر جان لے تو اپنی بقیہ امیدوں میں تو ضرور پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اے ابن آدم، میری عطا کردہ عافیت کے ذریعے ہی تو نے میری اطاعت پر قوت حاصل کی، میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی میرے فرض کو ادا کیا، میرے دیے ہوئے رزق کے ذریعے ہی میری نافرمانی پر طاقت حاصل کی۔ تو نے جو کچھ چاہا میری مشیت سے ہی چاہا، اپنے لیے جو کچھ کیا میرے ارادے ہی سے کیا۔ میری نعمت کے ذریعے تو کھڑا ہوا، بیٹھا اور لوٹا، میری حفاظت میں ہی تو نے صبح شام کی، میرے فضل و کرم سے ہی تو نے زندگی بسر کی، میری عطا کردہ نعمتیں ہی استعمال کی، میری دی ہوئی عافیت سے ہی آراستہ ہوا، پھر مجھے بھول گیا اور میرے غیر کو یاد رکھا۔ تو نے میرا حق اور شکر کیوں ادا نہ کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم کیسے نافرمانی کرتے ہو حالانکہ سورج کی تپش سے گھبرا جاتے ہو، جبکہ جہنم کے 7 طبقات ہیں جن میں بہت تیز آگ ہے، اس کے ہر طبقے میں آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں آگ کے 70,000 تابوت ہیں، ہر تابوت میں آگ کے 70,000 بچھو ہیں، ہر تابوت پر زقوم کے 70,000 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے جہنم کے 70,000 سربراہ ہیں، ہر سربراہ کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور ہر تابوت میں 70,000 اژدہے ہیں، ہر اژدہے کی لمبائی 70,000 ہاتھ ہے، ہر اژدہے کے پیٹ میں سیاہ زہر کا سمندر ہے، اور تابوت میں موجود ہر بچھو کی تعداد 70,000 ہے، ہر دم کی لمبائی 70,000 ہاتھ ہے، ہر دم میں سرخ زہر کے 70,000 رتل ہیں۔ اے ابن آدم، تو مجھ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم ختم ہونے والی دنیا اور منقطع ہونے والی زندگی میں کیسے دلچسپی رکھتے ہو؟ بے شک اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہے جن کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہوں گے۔ ہر جنت میں 70,000 باغ ہیں، ہر باغ میں یاقوت کے 70,000 کل ہیں، ہر محل میں زمرد کی 70,000 حویلیاں ہیں، ہر حویلی میں سرخ سونے کے 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں انتہائی سفید چاندی کے 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں مٹیالے رنگ کے 70,000 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر جواہرات کی 70,000 رکابیاں ہیں، ہر رکابی میں 70 قسم کے کھانے ہیں، ہر کمرے کے ارد گرد سرخ سونے کے 70,000 تخت ہیں، ہر تخت پر ریشم یعنی قیمتی ریشمی کپڑا ہے جس کا تانا بانا ریشم کا ہوتا ہے، 70,000 چادریں ہیں، ہر تخت کے ارد گرد آب و حیات، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی 70,000 نہریں ہیں، ہر نہر کے بیچ میں 70,000 اقسام کے پھل ہیں، ہر گھر میں گہرے سرخ رنگ کے 70,000 خیمے ہیں، ہر بچھونے پر بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے ایک حور ہوگی جس کے سامنے 70,000 ایسی خادمیں ہوں گی، ہر محل کے ابتدائی حصے میں 70,000 کبے ہیں، ہر کبے میں رحمان و رحیم کی طرف سے 70,000 ایسے تحفے ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اے ابن آدم، جس شخص کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ لکڑی کے تختے پر سوار ہو کر لوٹے اور اسے سمندر میں موجیں گھیر لیں تو اس کی یہ مصیبت تیری اس گناہوں کی مصیبت سے بڑی نہیں ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کا یقین کر اور نیکیوں کے متعلق خطرہ میں رہے۔ اے ابن آدم، میں تیری طرف عافیت کی نگاہ فرماتا ہوں اور تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، حالانکہ میں تجھ سے مستغنی ہوں، جبکہ تو میرا محتاج ہونے کے باوجود میری نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ اے ابن آدم، تو کب تک فانی دنیا کو آباد اور باقی رہنے والی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا؟ اے ابن آدم، میری مخلوق کو دھوکہ بھی دیتا ہے اور ان کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے۔ اے ابن آدم، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں تو پھر بھی تجھے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ تو کس حال میں مجھ سے ملے گا۔ اے ابن آدم، میں جو کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو
اور میں حق ہی کہتا ہوں، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے شر، ظلم، دھوکے، چغلی، سرکشی اور حسد سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار، یہ شخص گناہوں سے لت پت زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اس نے استغفار کتنی بار کہا تھا؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، دو جہانوں کے مالک آپ خوب جانتے ہیں، اس نے استغفار کا سوچا تھا، کہا نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اس نے دل میں گمان کیا تھا کہ میں اس کا رب ہوں اور اسے میں ہی بخشنے والا ہوں، بس تم گواہ ہو جاؤ، اس پر نرمی کا معاملہ عطا فرماتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔